اکرام جب مسٹر جمال سے پوچھتا ہے کہ کوئی ان کا دشمن تو نہیں ہے، یہ آپ نے پچھلی قسط میں ملاحظہ کیا تھا، قسط نمبر 10 میں۔ اب قسط نمبر 12 آپ کے لیے پیش ہے۔ مسٹر جمال: نہیں بیٹے، نہ تو مجھے کسی پر شک ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی دشمن ہے۔ ارے جب ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا تو ہمارا دشمن کون ہوگا؟ اکرام: اچھا، آپ لوگوں کو تو سیف کے بارے میں اطلاع بلکہ پوری تفصیل مل گئی ہوگی۔ مسٹر جمال: ہاں، سیف کی اطلاع ہمیں مل گئی، بیچارہ وہ بھی اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن بیٹا اس کا کمل کے ساتھ قتل، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اکرام: لگتا ہے آپ لوگوں کو پوری بات کا علم نہیں ہے۔ خیر، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ جب کنول، رمشا اور لبنہ شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تو اکرام ان کو وہ ساری کہانی سناتا ہے جو رمشا نے اسے سنائی تھی، تو انہیں حیرت ہوتی ہے، اور پھر جب وہ پوری تفصیل بتا دیتا ہے تو تینوں بلک بلک کر رونے لگتے ہیں۔ تو اکرام انہیں دلاسا دیتا ہے اور چپ کراتا ہے۔ اکرام: ارے آپ لوگ روئیے نہیں، حوصلہ رکھیے، پلیز روئیے مت، چپ ہو جائیں۔ دیکھیے آپ لوگ اس طرح روئیں گے تو مجھے بھی رونا آ جائے گا۔ اکرام کے اتنا کہنے پر تینوں اپنی اپنی آنکھیں صاف کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ بالکل ایزی ہو جاتے ہیں تو اکرام ان سے سوال کرتا ہے۔ اکرام: خالہ اور مسز جمال سے، آپ دونوں میں سے کسی سے کنول نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ سیف سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ مسز جمال: نہیں بیٹا، مجھ سے تو کبھی نہیں کہا، بلکہ جب فردوس کے گھر والوں کی طرف رشتہ آیا تھا تو میں نے کنول سے اس کی رائے معلوم کی تھی، اس نے فردوس سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ خالہ: اور بیٹا وہ مجھ سے کیسے کہہ سکتی ہے، میں تو اس شہر میں ہی نہیں رہتی۔ اکرام مسٹر جمال سے: انکل آپ سے ابھی اکرام کا سوال مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کنول کی خالہ تھرماس میں سے چائے کپ میں ڈالتی ہیں اور سب کی طرف ایک ایک کپ بڑھا دیتی ہیں۔ اکرام چائے کا کپ پیتے ہوئے: اچھا انکل، آپ شکیل احمد عباسی کو جانتے ہیں؟ مسٹر جمال چائے کا گھٹ پیتے ہوئے: کہ کیوں نہیں بیٹا، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، اور مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب اسے میں نے اپنے آفس سے نکالا تھا۔ اچانک چپ جاتے ہیں: لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اکرام: انکل وہ مجھے کریم صاحب نے بتایا تھا، میں نے انہیں فون کیا تھا۔ مسٹر جمال: اچھا، کیسا ہے وہ؟ اس کی حالت بھی میری جیسی ہوگی۔ اکرام چائے کا گھونٹ لے کر مسکراتے ہوئے: نہیں انکل، وہ بالکل صحیح ہیں۔ مسٹر جمال: اچھا، بڑا ہی ڈھیٹ ہے، کہہ کر وہ بھی چائے کا گھونٹ لیتے ہیں۔ اکرام: ہاں تو انکل آپ شکیل احمد عباسی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ مسٹر جمال: ہاں بیٹا، چائے کا کپ مسٹر جمال کی طرف بڑھاتے ہوئے: جب میں نے اپنا بزنس شروع کیا تو میں اسے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا۔ ان دنوں میں بڑی ہی مشکلوں میں تھا، تبھی یہ شکیل صاحب میرے پاس دفتر میں آئے۔ اس وقت میں کام میں مصروف تھا، مجھ سے کہنے لگے: شکیل احمد: السلام علیکم جمال صاحب۔ مسٹر جمال: وعلیکم السلام، کون ہیں آپ اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ شکیل احمد: ارے صاحب، آپ کو کون نہیں جانتا، آپ کا تو بڑا چرچا ہے، اور مجھ خادم کو شکیل احمد عباسی کہتے ہیں۔ مسٹر جمال: اچھا، تو تشریف رکھیے شکیل صاحب، کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ کہیے کیسے آنا ہوا، کہہ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شکیل: ارے صاحب، اب آپ سے کیا چھپانا، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور آپ کے پاس جگہ مل جاتی تو۔ مسٹر جمال: ارے جناب، میری کمپنی ویسے ہی خسارے میں جا رہی ہے، انکم ہے نہیں، اور میں آپ کو رکھ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فائلیں سمیٹتے ہوئے۔ شکیل: ارے آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ جو بھی میری تنخواہ مختص کریں گے مجھے قابل قبول ہوگی۔ آپ ایک بار موقع تو دیں، پھر دیکھیں آپ کی کمپنی کیسے ترقی کرتی ہے۔ مسٹر جمال: ارے جناب،
آپ بات کو سمجھ نہیں رہے۔ میں آپ کو مسٹر جمال کی بات کرتے ہوئے گیو می ون چانس پلیز پلیز سر۔ مسٹر جمال ٹھیک ہے، آپ اتنا اصرار کرتے ہیں تو آپ کل سے کام پر آ جائیں، آپ کو کام سمجھا دیا جائے گا، لیکن آپ کو تنخواہ آپ کی سوچ سے بھی کم ملے گی۔ شکیل ہے کرسی سے اٹھ کر مسٹر جمال سے ہاتھ ملاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے نوکری دے دی، یہی کافی ہے۔ تھینک یو سر۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کیجیے، لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔